آسٹریلیا کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ فلمی صنعت کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وعدہ کیجیے آپ اسے نظر نہیں لگائیں گے اور اس سے جلیں گے بھی نہیں۔ کہیے ہے نا وہی ہاتھ؟ ارے آپ رو پڑی؟ آپ کو ہمارا محبت بھرا مذاق پسند نہیں آیا تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ یہ آواز تھی معروف اداکار وحید مراد کی، جن کی آج 39ویں برسی منائی گئی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ اور اتحادیوں کو نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں میڈیا میں بے یقینی کی صورتحال آئندہ 1 سے 2 روز میں ختم ہو جائے گی۔ وزیر دفاع نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آرمی چیف کی تقرری جیسے اہم فیصلے ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں اور کسی بھی سیاسی مداخلت کے بغیر آئین اور قانون کے تحت کیے جانے چاہیے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ آئینی حدود میں رہے گی اور سیاسی معاملات میں مداخلت سے دور رہے گی۔ آج شام جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں یوم دفاع الشہداء کے موقع پر اپنے الوداعی خطاب میں انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے اس عزم کا خیر مقدم کرنے کی بجائے بعض حلقوں نے فوج کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج لوگوں اور سیاسی جماعتوں کی تعمیری تنقید سے نہیں گھبراتی، لیکن انہیں اپنے الفاظ کے انتخاب اور استعمال میں محتاط رہنا چاہیے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ جعلی اور بے بنیاد بیانیے کے ذریعے ملک میں خلفشار پیدا کیا گیا اور اب وہ اس جھوٹے بیانیے سے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عسکری قیادت کو غیر مناسب القابات دیے گئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ فوجی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ کبھی ملک کے مفاد کے خلاف اقدام نہیں کر سکتی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مسلح افواج کسی بیرونی سازش کی صورت میں خاموش بیٹھی رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ عناصر جو مسلح افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے۔ افراد اور پارٹیاں آتی اور چلی جاتی ہیں، لیکن پاکستان ہمیشہ برقرار رہے گا۔ انہوں نے کہا کا شکار ہے اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداشت کی فضا کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے۔ جنرل باجوہ نے پاکستان میں عدم برداشت کے ماحول کا خاتمہ کرتے ہوئے حقیقی جمہوری کلچر اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور انہیں قوم کی خدمت اور مادر وطن کے دفاع کے لیے اتحاد پر زور دیا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فوج کے بجائے سیاسی ناکامی تھی اور ہم اس جنگ میں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کریں گے۔ مسلح افواج کے شہداء کو شاندار عقیدت پیش کرتے ہوئے بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ شہداء کے سوگوار خاندانوں کا مورال ہمیشہ بلند رہے گا اور انہیں یقین دلایا کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وزارت داخلہ نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی زندگی کو لاحق خطرات اور ملک کی سلامتی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر اپنا عوامی احتجاج ملتوی کر دے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کے نام ایک خط میں کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ نے ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے ریاست دشمن عناصر کی جانب سے عمران خان کی زندگی کو قابل اعتماد خفیہ ذرائع کی جانب سے دیے جانے والے خطرات کے الرٹس کا تبادلہ کیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے دارالحکومت اسلام آباد میں ان کے قیام کے دوران پہلے ہی بلٹ پروف گاڑی فراہم کی ہے اور پولیس اور سول مسلح افواج تعینات کی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
जमीयत उलमाए इस्लाम फे के साबिक सेनेटर हाजी गुलाम अली ने आज शाम पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का हलफ उठाया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने उनसे हलफ लिया। जमीयत उलमाए इस्लाम फे की सरबराह मौलाना फजल रहमान, वफाकी वजीर असद महमूद, अरकान पार्लियामेंट और आला सिविल और फौजी ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। इससे कबल सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हाजी गुलाम अली को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर मुकर्रर किया है। सदर ने गवर्नर की तकर्री आइन की शिक़ 101 के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीमौसलात के वजीर सैयद अमीरुल हक ने कहा है कि मुल्क में कई कंपनियां मोबाइल फ़ोन तैयार कर रही हैं। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन्स की मकामी तौर पर तैयारी को फ़रोग़ देने के लिए कानून साजी भी की गई है। पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनानी, इट्स अ वंडरफुल जॉब डन बाय द मिनिस्टर ऑफ आईटी कि आज पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो अगर आपका विजन होगा और विजन आपका अगले 50 साल का होना चाहिए कि मुल्क की जरूरियात क्या है, तो दैट्स व्हाट वी हैव डन। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ब्रॉडबैंड की बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए सरमायाकारी की गई है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 साल में ऐसे इलाकों को जहां ये सहूलत मौजूद नहीं या बेहतर नहीं है, डिजिटल दुनिया के साथ मुंसलिक करने के लिए 65 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। गुर्बत के खात्मे के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने तहरीक इंसाफ के मुजव्वज़ा लॉन्ग मार्च को बेसूद मश्क करार दिया है। डेरा इस्माइल खान में ज़राए इब्लाग के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को वफाकी दारुल हुकूमत लाकर मुंतखब हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा करना गैर आइनी है। और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ हसास मामलात पर वावेला करके कौमी इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बरी फौज के नए सरबराह का तकर्रुर मेरिट पर किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गोली या गाली की सियासत पर नहीं बल्कि जमहूरी इक़दार में यकीन रखती है। और उन्होंने कहा कि ज़िला में PTV, APP, ID और PIA जैसे मुतअद्दिद अहम इदारों के इलाकाई दफातर बहाल कर दिए गए हैं। मुआविन खुसूसी ने कहा कि डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट को जल्द बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाएगा। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मंजूरी दी है और इसके क़याम पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। वाबडा हाइड्रो यूनियन हज़ारा रीजन के एक वफ़द के साथ गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि हज़ारा रीजन के लिए अलहदा इलेक्ट्रिक कंपनी के क़याम से गैर एलानिया लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो जाएगा और बड़ी तादाद में मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े मैसर होंगे। गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वज़ीर शाज़िया मरी को एशिया बहरुल-कायल ख़ित्ते से सोशलिस्ट इंटरनेशनल वुमेन का नायब सदर मुंतखब किया गया है। शाज़िया मरी ने आज एक ट्वीट में कहा कि वो इस ओहदे के लिए नामज़द करने पर अपनी पार्टी की शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने टेक्सटाली गेट लाहौर में सर गंगाराम की रिहाइशगाह को म्यूज़ियम में तब्दील करने का ऐलान किया है। आज लाहौर में गंगाराम की पोती केशाराम हैंसलेट से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि समाजी और इंसानी शोबों में गंगाराम की अजीम खिदमात पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि गंगाराम ने बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल और मज़हब इंसानियत की खिदमत की। वज़ीर आला ने कहा कि सेहत कार्ड स्कीम के लिए 125 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिसके ज़रिए हर शख्स को इलाज मुआवजे के लिए 10 लाख रुपये तक की सहूलत फराहम की गई है। सदर्न कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद ने सिंध के गवर्नर कामरान खान टसूरी से आज कराची में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फ़ज़ाई हदूद के दिफा में पाक फ़ज़ाइया के किरदार, दरपेश चैलेंजेस और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया पूरी कौम का फ़ख्र है और उन्होंने कहा कि पाक फ़ज़ाइया में हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत है और ये दिफा में कलीदी किरदार अदा करती है। एयर वाइस मार्शल ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया कौम की उमंगों पर पूरा उतरने की पूरी सलाहियत रखती है। पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने आज क्वेटा में बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस पज़ंजो से मुलाकात की।
ملاقات کے دوران بلوچستان کی ترقی میں امریکی امداد کی فراہمی، صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، افغان پناہ گزینوں اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے امریکی سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی بحالی کے لیے پرعزم ہے، جو حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان افغان پناہ گزینوں کی باوقار وطن واپسی کا خواہش مند ہے۔ ڈونلڈ بلوم نے اس موقع پر کہا کہ عالمی بینک اور دیگر امدادی ادارے سیلاب متاثرین کی بحالی اور زراعت اور دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے فنڈز فراہم کریں گے۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت حنا ربانی کھر نے پرامن بقائے باہمی اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے تہذیبوں اور مذاہب کے درمیان جاری مکالمے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ آج مراکش میں اقوام متحدہ کے تہذیبوں کے اتحاد کے 9ویں عالمی فورم سے خطاب کر رہی تھیں۔ وزیر مملکت نے دنیا بھر میں مذہبی عدم برداشت، امتیازی سلوک، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور تشدد کے بڑھتے ہوئے مسئلے سے متعلق پاکستان کے موقف اور تحفظات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے خاص طور پر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ریاستی سرپرستی میں امتیازی سلوک، نفرت اور ناروا سلوک اور ایسے گھناؤنے اقدامات کو استثناء دینے کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ حنا ربانی کھر نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ پر اسلام کے خلاف خطرناک رجحان کو روکنے کے لیے لاہ عمل وضع کرنے پر زور دیا۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت حنا ربانی کھر نے مراکش میں اقوام متحدہ کے تہذیبوں کے اتحاد کے 9ویں عالمی فورم کے موقع پر سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید الخرجی سے ملاقات کی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دونوں فریقوں نے اہم امور پر تبادلہ خیال کے علاوہ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر مملکت نے فیفا ورلڈ کپ میچ میں ارجنٹائن کے خلاف تاریخی فتح پر سعودی عرب کو مبارکباد بھی دی۔ پاکستان اور یونان نے قانونی ترک وطن کے طریقہ کار کو فروغ دینے، غیر قانونی ترک وطن کی روک تھام اور یونان میں پاکستانی تارکین وطن سے متعلق مسائل حل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر ساجد حسین توری اور یونان کے ترک وطن کے وزیر کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ فریقین نے باہمی تشویش کے مسائل کے حل پر کام کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی کے وزیر نے پاکستان میں سیلاب کی تباہی سے نمٹنے اور بحالی کی کوششوں میں مدد دینے پر یونان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ساجد حسین توری بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے مختلف ممالک کے 10 روزہ دورے پر ہیں۔ آذربائیجان کی حکومت نے 31 دسمبر 2027 تک پاکستان سے چاول کی درآمدات کو کسٹم ڈیوٹی سے مستثنی قرار دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ٹیکس کے استثناء سے تجارتی حجم میں قابل ذکر اضافہ ہوگا اور دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کو فروغ حاصل ہوگا۔ پاکستان اور چین کے 2 تعلیمی اداروں نے طلباء کی باہمی تعلیم کے لیے چین پاکستان دوہرے ڈپلومہ پروگرام کا آغاز کیا۔ بائل ووکیشنل کالج چائنا اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ٹانگ انٹرنیشنل گروپ نے تعاون سے جدید زرعی ٹیکنالوجی میں دوہرے ڈپلومہ پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس میں طلباء 2 سال زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور 1 سال چین میں گزاریں گے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بائلی ووکیشنل کالج چائنا کے صدر نے اسے طلباء کی باہمی تعلیم کے لیے ایک اہم اقدام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کو چین میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے 3 سال تک چینی زبان سیکھنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اسلام آباد میں اپنے سیکرٹری سید توقیر شاہ کی رہائشگاہ پر گئے اور ان کی والدہ کے انتقال پر ان سے تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے مرحومہ کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی۔ ادھر وزیر اعظم رکن قومی اسمبلی سردار ریاض محمود خان مزاری کی رہائشگاہ پر گئے اور ان کے والد اور سابق نگران وزیر اعظم بلخ شیر مزاری کی وفات پر تعزیت کی۔ انہوں نے مرحوم کے لیے فاتح خوانی کی۔ وزیر اعظم نے سردار بلخ شیر مزاری کی ملک کے لیے خدمات کو بھی سراہا اور کہا کہ ان کی خدمات کو طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور حکومت ہر سطح پر مکمل مدد اور معاونت فراہم کرے گی۔
وہ آج ایوانی صدر مظفر آباد میں تجوید القرآن ٹرسٹ کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر کو تجوید القرآن ٹرسٹ کے قیام، اس کے مقاصد، جاری منصوبوں اور ادارے کو درپیش مسائل اور مشکلات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس نے تجوید القرآن کے شرکاء کا اعزازیہ 11,500 سے بڑھا کر 16,500 روپے کرنے کی منظوری دی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کو دبانے کے لیے ودہولڈنگ ٹیکس جو پروڈیوسر سنیما کو دیتا ہے پھر آگے ڈسٹریبیوٹرز کو دیتا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ 10 سال کے لیے اگر آپ سنیما بناتے ہیں کنڈوں کے ساتھ ساتھ فوجی طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ RSS کی حمایت یافتہ فسطائی مودی حکومت نے اگست 2019 میں مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے کشمیری عوام کے تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ ترجمان نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے بارے میں بھارتی فوج کے ایک اعلیٰ کمانڈر کے گمراہ کن بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی موجودگی خود بھارتی فوجی افسر کے دعوے کی نفی کرتی ہے۔ ادھر کشمیر ہائی کورٹ نے 3 سینئر وکیلوں کو بھارت مخالف اور آزادی پسند سرگرمیوں میں سمن جاری کیے ہیں۔ انہیں یہ سمن مقبوضہ علاقے کے سیکرٹری قانون اچل سیٹھی کی طرف سے دائر کی گئی شکایت پر جاری کیا گیا۔ تینوں وکیلوں کو 17 دسمبر کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے 8 ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ انسانی حقوق کے معروف کشمیری محافظ خرم پرویز کی نظر بندی کے باعث مقبوضہ جموں و کشمیر میں سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے کارکن اور صحافی شدید اضطراب کا شکار ہے۔ ماہرین نے خرم پرویز کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ دہرایا۔ پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن مشال حسین ملک نے سینئر حریت رہنما محمد یاسین ملک اور انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز سمیت ہزاروں بے گناہ کشمیریوں کی غیر قانونی حراست پر مودی کی بھارتی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ 5 اگست 2019 سے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کا نوٹس دے۔ مشال حسین ملک نے کہا کہ ہندوتوا دور حکومت میں بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کو مذبح خانہ اور دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ شام کے ساتھ اپنی سرحد کو کرد فورسز کے حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے پہلے سے زیادہ پرعزم ہے۔ انہوں نے پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک محفوظ علاقے کے ذریعے اپنی جنوبی سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے ہمارا عزم آج پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے استنبول میں ایک روسی وفد سے ملاقات کی، جس کے دوران یوکرین میں روس کے زیر قبضہ زاپوریشیا جوہری بجلی گھر کے تحفظ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد کی قیادت روس کے جوہری ادارے کے سربراہ کر رہے تھے۔ روس کے جوہری ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ استنبول میں ہونے والی اس ملاقات میں بجلی گھر کے تحفظ کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں فریقوں نے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ برکینا فاسو میں عسکریت پسند گروپوں کے 2 الگ الگ حملوں میں 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں فوج کے 8 سول معاون بھی شامل ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے شاندار انتظامات کرنے اور عالمی امن و ترقی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے پر قطر کی تعریف کی جانی چاہیے۔ اور انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان قطر کے امیر اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ فیفا عالمی کپ کی میزبانی کرنے پر قطر کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ قطر میں فیفا عالمی کپ میں جاپان نے جرمنی کو 2-1 سے شکست دے دی۔ اس سے پہلے آج مراکش اور کروشیا کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا، جبکہ فرانس نے آسٹریلیا کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ آج کا چوتھا میچ رات 9 بجے اسپین اور کوسٹاریکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کل 4 میچز کھیلے جائیں گے۔ سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ کیمرون سے ہوگا، بیلجیم اور کینیڈا مد مقابل ہوں گے، یوروگوائے کا مقابلہ جنوبی کوریا، جبکہ پرتگال کا مقابلہ گھانا سے ہوگا۔
میسی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ہاتھوں شکست انتہائی شدید دھچکا ہے۔ سعودی عرب نے ارجنٹائن کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی، جو عالمی کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا اپ سیٹ ہے۔ لیونل میسی کی ٹیم گروپ مرحلے کا پہلا میچ ہار گئی ہے۔ میسی نے کہا کہ سعودی عرب سے شکست پر شدید دھچکا لگا، لیکن جنوبی امریکہ کے چیمپئن شکست سے باہر نکلیں گے۔ پشاور میں خیبر پختونخوا سنوکر اور بل بورڈ اوپن چیمپئن شپ کے جاری 34ویں ایڈیشن کے سیمی فائنل کے لیے سربلند شرجیل آکاش اور عامر شہزاد نے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پہلے کوارٹر فائنل میں سربلند نے سعود خان، شرجیل نے فواد خان کو 4-0، آکاش نے شاہ خان اور عامر شہزاد نے عبدالراشد کو شکست دی۔ پنجاب کے سیکرٹری سپورٹس احسان بھٹا نے کہا ہے کہ پنجاب کی حکومت دور دراز کے علاقوں کے نوجوانوں کو کھیلوں کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ایک جامع پروگرام پر کام کر رہی ہے، جس کے تحت متعدد سپورٹس گراؤنڈ اور اسٹیڈیمز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج ساہیوال میں جاری سپورٹس اسکیموں کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ہم نصابی سرگرمیاں طلباء کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، یہ بات سپورٹس بورڈ پنجاب کے نائب چیئرمین ندیم عباس بارہ نے آج لاہور میں ایک مقامی اسکول میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینا طلباء میں خود اعتمادی کو فروغ دینا ہے۔ بعد میں گیمز کے اختتام پر نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کراچی کے اہم صنعتی زون کی ایک تنظیم ہے اور اس کے ارکان قومی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج کراچی میں اپنے اور کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے اہم ارکان کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ شہر میں صنعت اور تجارت کے لیے سازگار ماحول بنانا ان کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صنعت کاروں کے جذبات کو سراہا اور کہا کہ وہ گورنر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے صنعت کاروں اور تاجروں کو درپیش مسائل کے حل کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان کے قونصل جنرل حافظ محب اللہ شاکر اور پاک افغان مشترکہ ایوان صنعت و تجارت کے وقت نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور کاروبار کے حوالے سے مسائل کے حل کے لیے مربوط کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق اتفاق رائے آج پشاور میں افغان قونصل جنرل کے ساتھ تاجر برادری کی ملاقات میں طے پایا۔ وفد کی قیادت ضیاء الحق سرحدی نے کی، جبکہ دیگر ارکان میں کراچی سے درآمد کنندگان، برآمد کنندگان، کسٹم کلیئرنس ایجنٹس اور تاجر شامل تھے۔ اس موقع پر ضیاء الحق سرحدی اور دیگر شرکاء نے تجارت کے فروغ کے لیے مختلف مسائل کے حل کے لیے کئی تجاویز بھی پیش کیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 48 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,880 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 138 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 195 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 356 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 144 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 191 میں کمی، جبکہ 21 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر 221 روپے 17 پیسے اور قیمت فروخت 226 روپے 14 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 262 روپے 70 پیسے، قیمت فروخت 267 روپے 65 پیسے، یورو قیمت خرید 228 روپے 54 پیسے اور قیمت فروخت 233 روپے 23 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 60 روپے 24 پیسے، قیمت فروخت 58 روپے 77 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,36,488 روپے رہی۔ یہ تھیں کچھ خبریں تجارتی دنیا سے، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ فلمی صنعت کے ذریعے اپنے سیاحت کی عکس بندی ہماری ثقافت اور اقدار کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں فاطمہ جناب ویمن یونیورسٹی اور وزارت اطلاعات و نشریات کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخطوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں فلمی صنعت کو مشکل حالات کا سامنا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی فلمی صنعت نے گزشتہ ایک عشرے سے ترقی کے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ فلمی صنعت کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ
विदहोल्डिंग टैक्स जो प्रोड्यूसर सिनेमा को देता है फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता था, वो भी खत्म कर दिया गया है। 10 साल के लिए अगर आप सिनेमा बनाते हैं और उसकी टिकट 300 रुपए होती है, उस सिनेमा की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर फिल्म अकेडमी में, फिल्म लैब में, फिल्म स्टूडियो में इन्वेस्ट करेगा तो वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड होगी। मरजब औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की तारीख में पहली बार फिल्म और कल्चर पॉलिसी का इजरा किया। उन्होंने फातिमा जनाब विमेन यूनिवर्सिटी को अपने तलबा की तरबियत के लिए रेडियो पाकिस्तान और PTV के वसाइल बरोकार लाने की पेशकश की। मारूफ फिल्मी अदाकार वहीद मुराद की आज 39वीं बरसी मनाई गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमारे लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की इस रिपोर्ट में। वहीद मुराद 2 अक्टूबर सन 1939 को पैदा हुए थे। उन्होंने जामे कराची से अंग्रेजी अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। सन 1960 में उन्होंने अपने जाती फिल्म साज इदारे फिल्म आर्ट्स के तहत 2 फिल्में इंसान बदलता है और जब से देखा है तुम्हें बनाई। वो दर्पण की बहैसियत फिल्म साज एक फिल्म, साथ ही में मोटर मैकेनिक का छोटा सा किरदार भी अदा कर चुके थे। सन 1962 में उन्हें हिदायतकार SM यूसुफ ने अपनी फिल्म औलाद में बहैसियत अदाकार मुतारिफ करवाया। ये फिल्म बेहद कामयाब रही। फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया, शोहरत दी, नाम दिया, इज्जत दी। फिल्म आर्ट्स के तहत हीरा और पत्थर में उन्होंने ज़ेबा के हमरा मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म की कामयाबी ने वहीद मुराद को चॉकलेटी हीरो के खिताबात दिलवाए। हीरा और पत्थर की कामयाबी के बाद फिल्म अरमान ने पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म होने का एजाज हासिल किया। और अब साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक तहकीक के मुताबिक शहद का इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को मामूल पर रखने में मदद देता है। शहद का इस्तेमाल इस कदर मुफीद है कि इस ख्याल पर नज़रसानी करना होगी कि इससे शुगर लेवल बढ़ता है। इससे कबल ये ख्याल आम था कि हर किस्म का मीठा शुगर में इजाफे का बाइस बनता है। और अब मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध पड़ने का इम्कान है। आज मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि स्कर्दू में -8, इस्लामाबाद में 5, लाहौर में 9, कराची में 16, कोयटा में -1, गिलगित में -1, पेशावर में 5, मुजफ्फराबाद में 5 और श्रीनगर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर दिफा ने कहा है कि बड़ी फ़ौज के नए सरबराह की तैनाती के हवाले से वफाकी काबीना और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। बर्री फ़ौज के सरबराह ने आज शाम GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा व शहदा की तकरीब से खिताब करते हुए फ़ौज के आइनी दायरा कार में रहने और सियासी उमूर में मुदाखलत न करने के आज़म का इयादा किया है। और वज़ारत दाखिला ने तहरीक इंसाफ की क़यादत से फिर कहा है कि वो पार्टी के सरबराह इमरान खान की ज़िंदगी को लाहिक़ ख़तरात के पेश नज़र अपने अवामी इज्तिमात मुलतवी कर दें। आज कतर में फीफा आलमी कप में मराकश और क्रोएशिया के दरमियान मैच किसी गोल के बगैर बराबर रहा, जबकि फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 1 के मुकाबले में 4 और जापान ने जर्मनी को 1 मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे अजहर मुगल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल की खबरें आयशा इफ्तिखार, मुदीर तिजारत साइंस और फ़न की खबरें मोहम्मद रिजवान, कोऑर्डिनेशन एडिटर इलियास सफ्दर, मुदीर आला गजनफर अजीज खोखर, निगरान आला मोहम्मद तारिक चौधरी। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ीम के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे के बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वक़ार और अब्दुल क़दीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।